زبیر صاحب آپ سے آغاز کروں گا. کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک طرف الیکشن کمیشن، ایک طرف صدر پاکستان، ایک طرف وزیر اعظم ایگزیکٹو کھڑی ہے اور دوسری طرف سپریم کورٹ. ایک سیدھی لڑائی والی کیفیت ہے. ایک تو ویسے میں وہ جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا نا، جو کہ جو وزیر اعظم صاحب نے بتائے تھے آسٹیرٹی میجرز، بڑی اچھی بات ہے. لیکن آپ جب اس کو سم اپ کر رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ 75 سال کے بعد اگر ہم نے صرف یہ کرنا تھا اور اس لیے پاکستان بنا تھا تو بڑی افسوسناک چیز ہے. 75 سال کے بعد تو بڑی بڑی باتیں ہونی چاہیے تھی کہ جی اتنی انڈسٹریز لگ گئی، اتنی گروتھ ہو رہی ہے، اتنی نوکریاں بڑھ رہی ہیں، اتنا ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اتنا ٹیکس کلیکشن ہو رہا ہے. دوز تھنگس ایکچولی ریئلی کاؤنٹ. جب آپ کی صورتحال یہ ڈے ٹو ڈے آ جائے تو ظاہر سی بات ہے کوئی اتنا اچھا لگتا نہیں ہے. لیکن یہ سمبولک بھی ہونا ضروری تھا. سر بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اس وقت پاکستان اپنی. اگر بنگلہ دیش سے کمپیریزن کروں تو ہم بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. کیوں اتنا بار بار بقا کی جنگ لڑتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک کوشچن ہے. دوسرا میں ضرور ایک نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ خواجہ آصف صاحب نے بھی کیا تھا آسٹیرٹی میجرز کے حوالے سے ہی، لیکن کہ وہ بات کر رہے تھے حکومت یا ڈیفنس فورسز کے کلبز کے حوالے سے. میں پچھلے دنوں گیا تھا پولو کلب اسلام آباد میں. اگر آپ نہیں گئے تو آپ ضرور جا کے دیکھیں ندیم. مطلب آپ وہاں جب انٹر ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ کون سی دنیا ہے یہ، کیا ہے یہ؟ اور وہ حکومت کا نا. پرائیویٹ جو کلبز ہیں وہ تو ظاہر ہے ان کی مرضی ہے، ان کے جو ممبرز ہیں ان کی مرضی ہے، وہ پے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں. بٹ آپ وہ جا کے دیکھیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ایک ایلیٹ کی الگ دنیا ہے، عوام کی ایک الگ دنیا ہے. تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے. مطلب اتنی جگہ ہے کہ آپ وہاں اس میں پھرتے رہیں گے کار میں اور ختم نہیں ہوگی. مطلب اتنی بڑی وہ ہے. اینڈ that's a striking thing in times of so much difficulty that the country is going through, the masses are going through, and the elite is having a time of their life جس میں بھی شامل ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس ایلیٹ میں میں شامل نہیں ہوں. میں just wanted to point out جو خط لکھنے کی بات کی اور آپ نے کہا اداروں کے درمیان کلیش، وہ تو بڑا ایمیننٹ ہے. کانسٹیٹیوشنل کرائسس از فیسنگ اس، کیونکہ ظاہر سی بات ہے الیکشن ہونے چاہیے. یہ اسی سے بات شروع ہوئی تھی نا کہ صدر صاحب نے خط لکھا ان کو الیکشن کمیشن کو، اور کہ الیکشن 90 دن میں ہونے ہیں یا نہیں ہونے ہیں. اصل چیز تو یہ ہے. سو پاکستان از ناٹ گیٹنگ بیٹر اوور دی ایئرز، پاکستان از گیٹنگ ورس. کہ اس وقت ہم یہ بھی طے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ الیکشن ڈیٹ کی انٹرپریٹیشن کیا ہے. اور سپریم کورٹ کے حوالے سے جو 2 ججز کا ذکر کیا، جس میں ایک جج میں تو نام لے سکتا ہوں، جسٹس اعجاز الاحسن ہے. جب سے یہ پاناما کیس میں بھی وہ تھے موجود. اور پھر سب سے زیادہ جو عجیب چیز پیش کی گئی کہ جب انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا تھا نواز شریف کے خلاف، تو وہ ان کا ایک کنفلکٹ ہو چکا تھا اسٹیبلش، ان کو ہی مانیٹرنگ جج بنا دیا اوور نیب. اب اگر ایک شخص نے فیصلہ دیا نواز شریف کے خلاف، ایک جج نے سپریم کورٹ کے، تو وہ الگ ویو پوائنٹ کیسے لے گا جب نیب ان کے خلاف انکوائری اور کیسز بنا رہا تھا؟ تو ظاہر سی بات ہے نہیں لینا تھا. اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے نیب نے وہی کرنا تھا جو جسٹس اعجاز الاحسن پہلے طے کر چکے تھے وداؤٹ ٹرائل. ظاہر ہے سپریم کورٹ تو ٹرائل کورٹ ہے نہیں. تو اور پھر جتنے بھی ہمارے کیسز آتے ہیں پی ایم ایل این کے، کہنے کا مطلب یہ ہو 5 سال ہو چکے ہیں، تو لٹرلی میرا خیال ہے 1 آدھ شاید ہو جس میں وہ نہ ہو، ہر کیس میں ہوتے ہیں. اور یہ رائٹ ہوتا ہے کلائنٹ کا پوائنٹ آؤٹ کرنا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے. آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہ نہ بیٹھے. اور جو دوسرے جج ہیں وہ تو ان کی جو ٹیپ آئی ہے میں ایک ظاہر سی بات ہے ان کا ایک ڈائریکشن نظر آتی ہے، ان کا انٹرسٹ نظر آتا ہے. اور اس میں چودھری پرویز الہی نے تو ڈینائی بھی نہیں کیا کہ جی وہ صحیح نہیں ہے.